بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے جب نصاب پورا ہونے کے بعد اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ سونا چاندی میں سے 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دیا جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دے دیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ سے بقدر نصاب نہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی اور جس نصاب سونا یا چاندی کو پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جن زیورات کی مالک عورت ہے، خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے۔ جن زیورات کا مالک خود مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہنانے کے لیے دیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اس سے اگر سونا یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپے ہوں، تو کم سے کم اتنے روپے پیسے اور نوٹ ہوں گے بازار سے بآسانی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس شخص کو نوٹ اور روپے پیسوں کی زکوٰۃ کا کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اگر شروع سال میں حساب پورا تھا اور آخری سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان سال میں کچھ دنوں میں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ اس شخص کو پورے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں سے روپے پیسے ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اگر ان کا غلہ، کپڑا، کتابیں یا کوئی سامان خرید کر مستحق کو زکوٰۃ دے دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جو لوگ کرائے کا بزنس کرتے ہیں، جس میں بس، ویگن اور کار کرائے پر دینا، اور دوسرا کیٹرنگ کا بزنس جس میں دریاں، گدے، کرسیاں، میزیں، گلاس اور دوسرا علاوہ ازیں سامان شامل ہے، کرائے پر دینا، اور ان سے حاصل شدہ آمدنی بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی شوہر کو عورت کا سرپرست بنایا گیا ہے۔ جو عورت اس کے نکاح میں ہو، اس کا نفقہ ادا کرنا شوہر کی لازم فرائض میں سے ہے۔ یوں ہی کوئی شخص اپنے والدین یا اولاد کو زکوٰۃ و عشر، فطرانہ اور فدیہ، کفارہ کی رقم یا جنس وغیرہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ انتہائی لحاظ تک مستحق نہ ہو جائیں۔ ان کے علاوہ غریب رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کی والدہ یا والد کے حساب سے آپ کے رشتہ دار ہوں اور غریب اور مستحق ہوں، تو ان کی زکوٰۃ و عشر و فطرانہ، فدیہ وغیرہ دینا دوگنا ثواب ہے۔ اول فرض ادا کرنے کا، دوم صلہ رحمی اور تیسرا رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا۔ جب یہ تسلی ہو جائے کہ یہ شخص غریب و مستحق ہے تو اس کے بقدر ضرورت زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بات بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ ہے، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو، پھر ان کی اولاد، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے کام پر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔